بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں۔ آج جمعۃ المبارک بھی ہے، تو جمعۃ المبارک کی بھی تمام تر فضیلتیں اور برکتیں آپ کو بہت بہت مبارک ہوں۔ پروگرام کو آج ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ جمعۃ المبارک کے حوالے سے پروگرام کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہم استخارہ روحانی اور شرعی مسائل کے حوالے سے رکھیں گے، مگر جو پروگرام کا پہلا حصہ ہے یہ آج کا ایک بہت اہم موضوع ہے۔ یہ ہے ہماری تندرستی کے حوالے سے۔ آج کا جو پروگرام کے پہلے حصے کا موضوع ہے تندرستی ہزار نعمت ہے، اور یہ خوبصورت موضوع ہم سب کی صحت سے متعلق جو موضوع ہے یہ اسلامک شہد کے تعاون سے پیش کیا جائے گا۔ تندرستی کے حوالے سے ہم لوگ بڑے فکر مند رہتے ہیں، مگر یہ فکر ہماری تب شروع ہوتی ہے جب تندرستی ہاتھ سے جانے لگتی ہے، جب صحت ہمارے ہاتھ سے نکلنے لگتی ہے۔ ہم نے جمز وغیرہ میں بھی، جتنے فٹنس کلب ہیں وہاں پہ بھی لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے، تو وہ وہاں کا رخ تب کرتے ہیں جب ان کی صحت ہاتھ سے نکل رہی ہوتی ہے، مگر وہ بھی آٹے میں نمک کے برابر لوگ ہیں جو اس ہاتھ سے نکلتی ہوئی صحت کے وقت بھی اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں، فکر کرتے ہیں اور وہاں چلے جاتے ہیں۔ زیادہ تر ہم لوگ جو ہیں وہ اپنے کام کاج میں، روزمرہ کی روٹین میں اس قدر مصروف ہوتے ہیں، ہم اس قدر اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں اپنے آفس میں یا ادھر ادھر کے معاملات میں، کہ جو سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ جو صحت ہے ہماری، ہم اس کے بارے میں بھول ہی جاتے ہیں۔ میں ریلیجسلی ایک چیز دیکھ رہا تھا کہ سب سے بڑی چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بعد ہمیں ہماری عافیت کہی ہے، ہماری صحت اور تندرستی کے حوالے سے جو ہے نا یہ بتایا گیا، اور واقعی تندرستی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ہم اپنے کھانے پینے سے بھی کنٹرول کر سکتے ہیں، کہ ہم جو ایسی غذا جو ہماری صحت کے لیے اچھی نہیں ہے اگر اس سے ہم اوائڈ کریں یا تھوڑی سی احتیاط کریں یا تھوڑی سی پرہیز کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں، تو ہماری زندگی میں بہت ساری آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ آج ہمیں کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ کہتا ہے کہ جناب آپ سبزیاں کھائیں، تو سبزیاں جو ہیں ہم نے بچوں کو سبزیاں کھانے کی عادت ہی نہیں لگائی ہوتی ہے، بچے سبزی کھاتے ہی نہیں ہیں شوق سے، بچے کہتے ہیں کہ مجھے صرف چکن ہی کھانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پچھلی جنریشنز جو ہیں وہ تو پھر گراؤنڈز میں اور کھیل کے میدانوں میں یہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اپنے آپ کو بزی رکھتے رہے ہیں، تو وہ ان کی صحت جو ہے نا وہ ایوریج اوسطاً جو ہے وہ اس جنریشن سے بہتر ہے۔ مگر جو یہ اس وقت کی جو جنریشن ہے، ہم لوگ آپ یہ دیکھیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو ہم ٹیب دے دیتے ہیں، ٹیکنالوجی پہ اتنا زیادہ انحصار بھی ہمیں اچھی صحت سے دور لے کے جا رہا ہے، اور ہم جو ہماری جو بیسکس ہیں ہم ان کو بالکل بھولتے جا رہے ہیں۔ تو صحت مند جسم کا مطلب ہے کہ آپ ایک صحت مند ذہن کے مالک ہیں، اور جب ہم صحت مند ذہن کے مالک نہیں ہوں گے تو ہم ایک صحت مند معاشرہ کیسے پیدا کر سکیں گے؟ تو خیر، ہمیں جو ہے وہ اپنی صحت کا خیال کیسے رکھنا ہے، آج ہم اپنے پروگرام میں اس حوالے سے بات کریں گے، اور خصوصی طور پہ ہماری ڈائٹ کے حوالے سے بات ہوگی کہ ہم اب ایکسرسائز تو لازمی ہے ہی، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی ڈائٹ میں شہد کا استعمال کس قدر کر سکتے ہیں، اور شہد کے کس طرح استعمال سے ہم اپنی صحت کو بالکل برقرار رکھ سکتے ہیں، اور اسلامک شہد کے حوالے سے آپ کو آج کے پروگرام میں معلومات دی جائیں گی۔ تو کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے۔ دوستو، ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں ہم، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام کا یہ حصہ اسلامک شہد کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے، اور آج پروگرام میں خاص طور پہ ہم صحت سے متعلقہ مسائل پہ قابو پانے کے حوالے سے بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ بیماریوں سے لڑنے کے حوالے سے اس شعور کے بارے میں بات ہوگی۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں جو مہمان موجود ہیں اس حوالے سے نیوٹریشنسٹ ہیں محترمہ سبین فاطمہ صاحبہ، آپ کو خوش سموتھلی چل رہا ہے نا سسٹم، تو یہ آپ لوگ صحیح ضرور استعمال کریں نا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا بہت اچھا نسخہ ہے، یہ میں خود بھی استعمال کروں گا۔ ہاں بالکل بالکل، یہ سب کے لیے ہے سر، سب کے لیے بالکل تو صحیح۔ مجھے تو یہ بڑا اچھا آپ کا ٹاپک بھی لگا ہے، اور ماشاءاللہ سے آپ کی جو آئینی ہوسٹ یہ بڑا اچھی کلثوم صاحب بہت بہت شکریہ اتنا اچھا نسخہ دینے میں۔ میں سفارش کروں گا کہ آپ کو جو ہے نا گفٹ بھجوا دیا جائے۔
سے ہمارے ساتھ کلثوم صاحبہ موجود تھی ملتان سے، اور انہوں نے ایک بڑی ایک اچھی زبردست چیز بتائی ہے. اچھا آج کل کیونکہ جو دن ہے وہ مطلب نزلہ، کھانسی، بخار وغیرہ یہ بڑا عام ہے، اور موسم کی تبدیلی میں یہ فلو کے ایشوز وغیرہ جو ہیں، کھانسی کے جو ہے ایشوز یہ کافی زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو اس حوالے سے کیا ریمیڈیز وغیرہ آپ بتائیں گی؟ دیکھیں، ایک تو یہ کہ جو سانس کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے لیے دودھ بہت نقصان دہ ہوتا ہے. اچھا. کیونکہ وہ بلغم بناتا ہے. اچھا. تو اس کے لیے بہترین چیز ہے کہ آپ اسلامک شہد جو ہے اس کے اندر شامل کریں دودھ کے اندر. جب دودھ کے اندر وہ شامل کریں گے تو جو وہ بلغم بناتا ہے آپ کے چیسٹ کے اندر، خاص طور پہ میں یہ سانس کے جو پیشنٹ ہیں ان کے لیے بتا رہی ہوں. انڈے کی زردی ان کے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہے. انڈے کی زردی بھی اگر وہ استعمال کرتے ہیں، انڈے کی زردی تو یہ جتنے فٹنس کے حوالے سے لوگ ایکسرسائز وغیرہ کرتے ہیں وہ تو نہیں کھاتے، وہ کہتے ہیں انڈے کی زردی ٹھیک ہی نہیں ہے، یہ تو اس کے ساتھ جی موٹا کرتی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ موٹا کر دیتی ہے. آپ اس کے ساتھ شہد کا استعمال کریں، اسلامک شہد کا استعمال کریں. آپ اس کے ساتھ وہ چیسٹ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. ویٹ آپ جب آپ اس میں کسی بھی چیز کے ساتھ شہد کا استعمال کر لیا جائے تو بہتر ہو سکتا ہے. بالکل بہتر ہو. کڑھائی کے ساتھ بھی شہد کا استعمال کر لیا جائے تو موٹاپے سے بچ سکتا ہے. نہیں، یہاں پہ آپ ایسے کڑھائی کے ساتھ تو نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ آپ اگر کوئی سویٹ ڈش اس کے ساتھ بنا رہے ہیں تو بالکل کریں. لیکن یہ کہ آپ انڈے کی زردی کے ساتھ شہد کا استعمال کریں. انڈے کی زردی کو بغیر پکا ہوا، کچی زردی کی بات کر رہی ہیں جی، کچی زردی وہ کون کھائے گا؟ بالکل کھائی جاتی ہے، بچوں کو کھلائی جاتی ہے، کچی زردی چٹائی جاتی ہے وہ. ہاں، سردیوں میں تو بیسٹ ہے چیسٹ کے لیے، بچوں کے لیے انڈے کی کچی زردی اور ساتھ میں شہد، دونوں کو مکس کریں برابر کا، اور وہ بچوں کو آپ سردیوں میں چٹائیں. گرمیوں کے میں احتیاط کریں. گرمی میں آپ شہد کو جو ہے وہ دودھ کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں، یا بوائل جو زردی ہوتی ہے اس کے ساتھ، وہ بھی جب بچہ ہضم کرنے ہو، جب اس کو ہضم کر سکے ایزیلی. ٹھیک ہے. اور شہد کس وقت کھانا چاہیے؟ دیکھیں، ویسے تو شہد جو ہے نہار منہ نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں، لیکن یہ کہ شہد کا استعمال آپ دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں. کوشش کریں کہ آپ اگر رات میں کھا رہے ہیں دہی کا سادہ استعمال نہ کریں. شہد، اسلامک شہد جو ہے اس کے ساتھ آپ دہی کا استعمال کریں تو وہ بھی بہت فائدہ مند ہوتا ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے، شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو میرا خیال ہے کہ لائن ڈراپ ہو چکی ہے. دوبارہ کال کر سکتے ہیں. کال کرنے کے لیے جو ہمارا نمبر ہے وہ اسکرین پہ آپ کو بھی نظر آ جائے گا. یہاں پہ نیلی پٹی میں ایک نمبر آئے گا، اس پہ آپ کال کر کے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. اچھا، ایک چیز اور میں بتا رہی تھی فہیم، کہ جو ہم سیلڈ بناتے ہیں عام روٹین میں، جو ہم سیلڈ استعمال کرتے ہیں اس کے ساتھ بھی ہم دہی، شہد، اور آپ کو پتہ ہے آج کل فریش سبزی آئی ہوئی ہے. موسم یہ جو ونٹر کا موسم ہوتا ہے اس میں سبزیاں بہت اچھی آئی ہوئی ہوتی ہیں، جیسے کہ اس میں بریڈ کرم، آئس برگ آیا ہوا ہے اس وقت، کیرٹ ہے، بہت ساری سبزیاں فریش آئی ہوئی ہیں. ساری سبزیوں کو ہم جیسے سیلڈ کی شکل میں ہم بنا کے اس میں کالی مرچیں، شہد، اسلامی شہد اور ساتھ میں دہی، وہ بہترین ہے آپ کے لنچ کے لیے. اچھا. ہاں، آپ لنچ میں اس کو استعمال کریں، وہ لنچ کے لیے بہت فائدہ مند ہے. اب وہ سیلڈ کی سیلڈ ہوگی، ہیلدی ہوگی، ساتھ میں اس میں شہد بھی ہوگا، اسلامک شہد بھی شامل کیا ہوا، آپ نے دہی بھی شامل کی ہے اور کالی مرچیں بھی شامل کی ہیں. وہ ایک بہت اچھی سی ہیلدی ایک سیلڈ تیار ہو جاتی ہے، وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. اچھا، ساتھ میں ہم ایک ریسیپی بھی شیئر کر دیتی ہوں میں آپ کے ساتھ. پلیز مہربانی ہوگی، ریسیپی بتا دیں. ریسیپی بتا دیتی ہوں میں آپ کو کہ چکن جو ہوتی ہے، چکن کو بوائل کریں. بوائل کرنے کے ساتھ ایک دکنی مرچ آتی ہے، دکنی مرچ جیسے کالی مرچ ہوتی ہے اسی دکنی مرچ ہوتی ہے. دکنی مرچ، دہی اور چکن بوائل ہوئی ہوئی اور ساتھ میں اسلامک شہد، تینوں چاروں چیزوں کو مکس کر کے آپ اس کو 10 سے 15 منٹ کے لیے رکھ دیں اور اس کے بعد آپ اس کو استعمال کریں، لیکن فریج میں نہ رکھیں. چکن جی بوائل کر، میٹھا چکن، چکن بوائل کر کے، چکن بوائل ہو گیا چکن، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ آپ نے دکنی مرچ شامل کی اس کے اندر، وہ کالی مرچ کی طرح کی ہوتی ہے، ٹیسٹ بھی ویسی ہوتا ہے جی تقریباً، وہ سفید مرچ کہلاتی ہے. سفید مرچ کہلاتی ہے، ٹھیک ہے. سفید مرچ ڈالی ہم نے، ہاں، دہی اور شہد، دہی، شہد اور سفید مرچ ہم نے وہ ڈالی اس میں، اور اس کو ہم نے مکس کر دیا، میرینیٹ کر کے 10-15 منٹ کے لیے رکھیں اور پھر آپ اس کو کھائیں. وہ بہت ہیلدی ہوتی ہے، وہ بھی بہت فائدہ مند ہے لنچ کے اندر. تو وہ جی اوکے. تو اس میں نمک وغیرہ کوئی نہیں استعمال ہوتا؟ نمک نہیں استعمال، صرف اس میں ہلکا سا مرچ کا ٹیسٹ ہوتا ہے. بالکل. اوکے.
ٹھیک ہو اچھا گئی. کیونکہ دیکھیں نمک جو ہے نا بیسکلی نمک ٹیسٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، لیکن کیونکہ نمک جو ہے پانی چھوڑ دیتا ہے، تو اس میں جو ہم کسی بھی چیز میں سیلڈ بھی اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر جب ہم سیلڈ پریزنٹ کرتے ہیں، پریزنٹیشن کے وقت ہم اس میں نمک شامل کرتے ہیں. اگر ہم اس میں پہلے سے ہاں نمک کھانے سے پہلے کرتے ہیں، ساتھ ہی نمک دانی وغیرہ رکھی ہوتی ہے کہ آپ ڈالیں اور جی کھا لیں. اگر ہم اس میں پہلے سے نمک شامل کر دیں گے تو وہ پانی چھوڑ دیتا ہے اور سیلڈ خراب ہو جاتی ہے. ہاں وہ مطلب آپ تک آتے آتے ہی سلاد کا اچار بن چکا ہوگا. پانی استعمال پانی چھوڑ دیتا ہے نمک تو وہ ضائع ہو جاتا ہے. اچھا جی یہ آپ کو اس بارے میں کچھ معلومات ہیں یہ بڑی مکھی اور چھوٹی مکھی کے شہد کے حوالے سے؟ جی بالکل، بڑی مکھی اور چھوٹی مکھی کا جو شہد ہوتا ہے بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ ہمارے پاس اسلامک شہد موجود ہے، اس کے اندر بھی بڑی مکھی اور چھوٹی مکھی کے الگ الگ شہد موجود ہیں. ٹھیک ہے، دونوں شہد. اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو چھوٹی مکھی ہوتی ہے اس کا شہد جو ہے چھوٹے جو پھول ہوتے ہیں، پھولوں کا جو جی اچھا چھوٹی مکھی کے شہد کی افادیت الگ ہے، بڑی مکھی کے شہد کی افادیت الگ ہے. اچھا لوگ ویسے زیادہ تر جو ہے وہ چھوٹی مکھی کے شہد کو پسند کرتے ہیں، مطلب جو ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ بیری کے پیڑ پہ جو شہد تیار کیا ہوتا ہے اس کی بھی کافی زیادہ جو ہے وہ ڈیمانڈ ہوتی ہے. وہ میرے خیال شوگر کے پیشنٹس کے لیے بھی بڑا مفید ہوتا ہے. جی بالکل، اسی لیے جو اسلامک شہد ہے اس کے اندر جو چھوٹی مکھی کا شہد استعمال کیا گیا ہے اور بڑی مکھی کا شہد استعمال کیا ہے وہ الگ الگ پیشنٹ کے لیے وہ بنایا گیا ہے تاکہ وہ اس کو آسانی سے استعمال کر سکیں. آپ کو اس بارے میں کوئی اندازہ ہے کہ یہ اسلامک شہد سینٹر سے جو لیا جانے والا شہد ہے یہ مطلب عام شہد سے مطلب قیمت کے حساب اعتبار سے کیا مہنگا ہے یا سستا ہے؟ بالکل، ایک تو اس کے پرائز جو ہیں وہ بہت ریزنیبل ہیں. ٹھیک ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اسلامک شہد جو ہے وہ لوگ جو بہت زیادہ تر لوگ اسلامک شہد استعمال کرتے ہیں. آپ جس سے پوچھیں گے وہ یہ کہے گا اسلامک شہد استعمال کریں، کیونکہ اس کا جو انہوں نے اس کا نام ہے نا اسلامک شہد، وہ ایک اب لوگ آپ کو پتا ہے کہ لوگوں نے اپنے اپنے برانڈز کے نام رکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ اسلامک شہد جو ہے پوری دنیا میں استعمال ہو رہا ہے. میرے انکل امریکہ میں وہ استعمال کرتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا لاہور میں میری دوست ہیں، وہ ان سے اکثر لوگوں کے میرے گھر میں خود یہ شہد استعمال ہوتا ہے. اور لوگوں سے میں یہی کہوں گی کہ آپ ضرور استعمال کریں اس کو، کیونکہ اس میں ہر قسم کا شہد ہے. چھوٹی مکھی کا شہد ہے، بڑی مکھی کا شہد ہے، شوگر پیشنٹ کے لیے شہد ہے، ساتھ میں ہارٹ پیشنٹ کے لیے شہد ہے. جو چیزیں ہم ریمیڈی میں ساری استعمال کرتے ہیں وہ ان سب چیز اس کے اندر موجود ہے. اچھا اس کو فریج میں رکھنا چاہیے یا باہر رکھنا چاہیے؟ یہ اس بارے میں بتائیں. نارمل ٹیمپریچر کے اندر رکھنا چاہیے، اس کو فریج میں نہیں رکھنا چاہیے. نارمل ٹیمپریچر میں روم ٹیمپریچر جیسے ہوتا ہے اس کے اندر آپ اس کو رکھیں، آپ اس کو فریج میں نہ رکھیں. وہ فریج میں اس لیے رکھ دیتے ہیں کچھ لوگ کہ چونٹیاں آ جائیں گی اس کے اوپر. کوئی نہیں تو آپ اس کے لیے بہترین چیز ہے کہ آپ کسی پیالے میں پانی لیں اور پانی کے اندر اس کو کسی بھی جگہ کے اوپر رکھ دیں، بوتل کو باؤل کے اندر پانی لے کے اور اس کے اندر اس کو بوٹل کو رکھ دیں تاکہ چونٹیوں کو جو ہے نا وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے. جی بالکل، وہ ڈوبنے سے وہ اوائڈ کرے گی. اس کو شہد کو جو ہے نا کبھی بھی فریج میں نہیں رکھنا چاہیے. اچھا صحیح ہے، بالکل شکریہ آپ کا جناب، بہت بہت شکریہ زبین صاحبہ، آپ تشریف لائیں، ہمیں بڑی مفید معلومات حاصل ہوئی ہیں. اور اسلامک شہد سینٹر کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے مطلب آج ان کی کوشش سے صحت کے حوالے سے ہم نے بات کی اور شہد کی افادیت کے حوالے سے آج ہم نے بہت ساری باتیں جانی. دوستو ایک وقفے کی طرف ہم لوگ بڑھیں گے. وقفے سے جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے حضرت بشیر فاروق قادری صاحب، جن سے استخارہ شرعی اور روحانی مسائل کے حوالے سے بات چیت کا سلسلہ رہے گا. کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس. جمعہ کا روز پروگرام کا دوسرا حصہ، ظاہر سی بات ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت بشیر فاروق قادری صاحب، جو کہ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں اور ایک اسلامک اسکالر بھی ہیں، جن سے ہم استخارہ روحانی اور شرعی مسائل کے حوالے سے اپنے پروگرام میں گفتگو کا ایک سلسلہ رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال.
माशाअल्लाह। दोस्तों को बताते चलूं कि आप दोस्त हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और हमारे प्रोग्राम का खासा और जो असल में जो टॉपिक होता है वो आप दोस्तों के सवालात ही होते हैं। तो आप दोस्त अब हमारे प्रोग्राम में सवाल शामिल करने के लिए स्क्रीन पे जो नीली पट्टी में आपको नंबर्स नज़र आ रहे हैं, इस नंबर पे आप कॉल करिए और कॉल करके आप कोई भी सवाल कर सकते हैं जो शरई मसाइल के हवाले से, रूहानी किसी मसले के हवाले से या इस्तिखारे के हवाले से, किसी किस्म के मशवरे के हवाले से आप जो चाहें कि तो बशीर फारूक कादरी साहब से आप सवाल करना चाहें वो आप सवाल कीजिएगा। बल्कि कॉलर हमारे साथ हैं, इन्हें शामिल करते हैं, फिर तरह अपनी कुछ एक दो सवाल मैं भी लेके आया करता हूँ रोज़, तो वो मेरे पास भी हैं। आज देखते हैं कॉलर कौन है हमारे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? सर मैं मुल्तान से बात कर रही हूँ, मेरा नाम सबा है। मुल्तान से सबा साहिबा बात कर रही हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं, क्या कहेंगे सबा जी? सर मेरे हस्बैंड का नाम शहबाज है, 6 साल हो गए हैं, 6 साल हो गए, मेरे बच्चे नहीं हो रहे। अच्छा ठीक है, औलाद नहीं है आपके शौहर का नाम जवाद है? आप बहुत ज्यादा परेशान हूँ, इनसे मौलाना साहब से गए मेरा वजीफा भी करें, ठीक है, इस्तिखारा भी मुझे करके मुझे बताए ना। बिल्कुल सही होगा सबा साहिबा, आप प्रोग्राम देखते रहिए, हम इस हवाले से ज़रूर बात करते हैं। मगर ये वक्फे के बाद जब वापस आएंगे ना तो तब हम आपके सारे सवालात जो है ना वो बीच में शामिल करेंगे। ख़वातीन हमारे मुआशरे का 50% से ज़ायद हिस्सा हैं, ठीक है, और उनका मुल्क की जो एक तरक्की है उसमें एक बड़ा एक किरदार हो सकता है, और अभी भी है, ऐसी बात नहीं है। पूरी कौमें जो हैं वो एक कहते हैं कि अच्छी माएँ मिल जाएं तो अच्छी कौमें मिल जाती हैं। तो ख़वातीन के एजुकेशन के लिए आप भी काम कर रहे हैं अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, उनको और भी दूसरे शोबों में आप लाइक हुनर सिखाने के लिए भी आपके यहाँ काम हो रहा है, इवन आपकी अपने इदारे में भी। तो ख़वातीन को एम्पावर्ड करने के लिए सोसाइटी में बहुत काम हो रहा है जिसके हम हक में हैं। हम चाहते हैं कि ख़वातीन जो हैं वो काम करना चाहें तो अच्छे अंदाज में काम करें, मगर उन्हें ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से बड़े मसाइल हैं, उनको अपने स्कूल कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से बड़े मसाइल हैं। अभी हाल ही में हमने ये सुना है कि ख़वातीन को मोटर बाइक जो है वो चलाना सिखाई जा रही है और उनको लाइसेंस वगैरह जो है वो इशू किए जा रहे हैं। तो ये किसी भी मेरा ख्याल इस्लामिक कंट्री के हिसाब से कुछ डिफरेंट, कुछ कंट्रीज़ में है इस तरह अलाउ है, कुछ में बिल्कुल ममानियत है ख़वातीन का बाइक वगैरह चलाने पे, और कुछ जगहों पे तो गाड़ी चलाना भी मना था। तो आप ज़रा इसको ज़रा इस्लामी नुक्ता नज़र से कैसे देखते हैं इस सारी सूरत हाल को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कोई शक नहीं कि जो है ना कौमें जो है ना माओं से बनती हैं, बेशक, और इस्लाम में औरतों के बड़े हुकूक बयान किए। जब मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जती मुबारका हुई तो उस वक्त औरत का इतना बुरा हाल था, जो बच्चा वजह जानता है कि बच्ची पैदा होती थी तो जिंदा दरगोर कर दिया जाता। जी हाँ, जी हाँ। इसके अलावा जो मतलब जिसका शौहर इंतकाल कर जाता था वो पूरी ज़िंदगी जो है ना वो एक कैद कर दी जाती थी, यानी उसको समझ लो कि ज़माने की सबसे बदतरीन शे समझा जाता जो बेवा हो जाती थी। आका ने बेवाओं की बड़ी मतलब यानी कि जो है हौसला अफजाई की। मुख्तसर कहने का ये कि देखें इसमें कोई शक नहीं है कि औरत जो है उसको बहुत ज़्यादा मतलब यानी कि अल्लाह ताला ने मर्तबा दिया, मकाम दिया, लेकिन उसके मर्तबे मकाम को अगर वो न घटाए तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाए कि उसके पाँव तले जन्नत करार दे दी। औरत माँ के पाँव के नीचे जन्नत करार दे दी, और आका ने फरमाया जिसने अपनी माँ के पाँव चूमे उसने जन्नत की चौखट चूमी, ये हुजूर के अल्फाज हैं। सुभान अल्लाह। तो अब जहाँ तक आपने बताई ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ख़वातीन अगर बुरके में वो चलाती हैं, गाड़ी चलाती हैं, और तो उनके हाथों में भी ग्लोव होते हैं, पूरा बुरका भी पहना होता है, खाली चेहरे की टिकली ज़ाहिर होती है, तो उस पर कोई भी कलाम नहीं कर सकता कि ऐसा क्यों है। लेकिन जो मोटरसाइकिल है ना, ये बिल्कुल एक तरह से नंगी सवारी, हम कहते नंगी सवारी है, बिल्कुल ऐसी ओपन सवारी है। हाँ, इस पे मतलब जब भी इसको कोई हिट करेगा तो वो चोट तो चलाने वाले को ही लगेगी, बाइक को थोड़ा कुछ होगा। और फिर क्या होता है, फिर जो मतलब यानी कि इस वक्त बेरारवी है, बेहयाई और बेशर्मी है, उसमें बड़ा नुकसान हो जाएगा। अगर इसको रियासत में नहीं रोका ना तो आगे चल के इतनी बड़ी मुसीबत बन जाएगी कि बेतहाशा अमवातें होंगी। भाई देखें ना, अगर किसी खातून से किसी का इश्क हो गया और वो उसको लिफ्ट नहीं कराती तो वो कहेगा इसके जैसे तेजाब का सिलसिला चला, जी 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 जी, तो ये तेजाब से भी खतरनाक हो जाएगा।
کہ اس کی زندگی برباد کر دی جائے گی, اس کو سائڈ مار کے گرا دیا جائے گا, اس کے ہاتھ پر توڑ دیے جائیں گے. اچھا, انتقامی طور پہ استعمال کیا جائے گا. بہت بڑا, یہ بہت بڑا, یعنی چھوٹا موٹا نہیں. ظاہر یہ تو دیکھیں خواتین کو مطلب یعنی کہ کمزور ہیں یہ, اور پھر یہ کہ آپ سوچیں کہ اس کے اتنے نقصانات ہیں جو گنتی کریں گے تو گنا ہی نہیں جا سکتے. اس لیے اس وقت یہ جو آزادی شروع ہو رہی ہے, ایسے انسٹیٹیوٹ آ رہے ہیں, اس کے اخبارات میں اشتہارات تک آ رہے ہیں, تو خبردار 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 ریاست کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اگر انہوں نے اس کے لائسنس الاؤ کر دیے اور انسٹیٹیوٹ کو نہ روکا اور اس کو آزاد اس کو مطلب یعنی کہ عورت و مرد کے شانہ بشانہ, دیکھیں عورت مطلب شانہ بشانہ کی ایک لمٹ ہے نا, ایک لمیٹیشن ہے نا. ایسا تو نہیں ہے نا کہ مطلب عورت مرد بن جائے گی, تو عورت ہی رہے گی نا. صحیح ہے, جو اس کا نام اللہ نے دے دیا تو وہ عورت رہے گی. اس کا اپنا ایک بہت اونچا مرتبہ ہے اس کا. مرد کو تو نہیں کہا باپ کے پاؤں کے نیچے تو جنت نہیں فرمایا. ہاں بے شک ایسا. اچھا دیکھیں, بات سنیں, مجھے ایک سوال مجھے اس میں کرنا ہے. آج کے دور میں بائک چلانے پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, بے پردگی اس میں ہوتی ہے, مگر اگر ہم تاریخ دیکھیں تو اس میں عورت اونٹنی پہ بھی تو بیٹھ کے سفر کرتی رہی ہے. بے پردگی تو بالکل ہوگی, اس کا انکار نہیں, لیکن یہ خطرات کو جنم دینے والی بات ہے. کیونکہ دیکھیں وہ دور چلا گیا, نہیں خواتین اونٹ پر بیٹھتی تھیں یا کچھ بھی ایسی سواری کرتی, لیکن وہ انتہا درجے کی ایسی با پردہ ہوتی تھیں کہ مدینہ پاک میں جب خواتین, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ سکھایا کہ عورتیں کنارے چلیں. ٹھیک ہے, تو عورتیں اتنی چادروں میں ہوتی تھیں کہ مطلب یعنی کہ جو ہے ان کے کناروں میں درختوں سے اور کانٹوں سے ان کی چادریں پھنس جاتی تھی, وہ اتنا چمٹ سے. اچھا, تو یہ کوئی شک نہیں ہے کہ عورت سفر نہیں کر سکتی. سفر کرے گی نا, حج پہ جائے گی, ڈیفینیٹلی کرے گی. وہ سفر کرنے کا یہاں کیا ملاپ اس سے؟ یہ تو اصل میں بالکل ایک خطرے کی گھنٹی بجائی جا رہی ہے کہ اگر ان کو آزادی دے دی گئی, یہ آزادی نہیں ہے, یہ ان کی ہلاکت ہے. اور یہ تو آپ کو پتا ہے نا کہ دیکھیں شیطان تو شیطان ہے نا, شیطان کو ایک سے ایک وار کرنے آتے ہیں. تو اس وقت جو دیکھیے گا جب اگر یہ چیز چل پڑی نا, تو ویسے بھی آپ روزانہ حادثات تو دیکھتے ہیں, موٹر سائیکل وغیرہ گرتا ہے تو جان سے جاتا ہے. تو پھر بہت سارے مسائل ہوں گے, اور یہ گرنے والے وہ لوگ ہیں جن کو گرایا نہیں جاتا, یہ لڑکیاں ان کو گرایا جائے گا. اچھا, ہاں آپ کا اشارہ اس طرف ہے کہ گرایا جائے گا, ان کے ساتھ دشمنی کی جائے گی, انہیں مطلب پامال کیا جائے گا, انہیں ہاتھ پاؤں توڑوا کے گھر میں لٹا دیا جائے گا کہ جب میری نہیں بنی تو کسی کی نہیں بنے. بہت کچھ ہوگا. صحیح, ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, انہیں ہم شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں لاہور سے شبانہ کوثر بات کر رہی ہوں. لاہور سے شبانہ کوثر صاحبہ, آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں, کیا کہیں گی؟ بھائی میں مولانا صاحب سے بتانا چاہ رہی ہوں کہ میری عمر 35-36 سال ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, تو میں کہیں بھی رشتے کی بات چلتی ہے لیکن اتنا کوششوں کے باوجود نہیں ہوتا, تو میں ان سے کوئی استخارہ کروانا چاہ رہی ہوں, یا کوئی رہنمائی کر دیں یا استخارہ کر دیں کہ کیا وجہ. ٹھیک ہو گیا شبانہ کوثر صاحبہ, آپ پروگرام دیکھیے گا. ابھی نا ہم ایک وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں, وقفے سے جیسے ہی واپس آئیں گے نا تو پھر آپ کے سوال کا بھی جواب دینا ہے, اور صبا صاحبہ نے ہمیں کال کیا تھا ملتان سے, ان کے بھی سوال کا جواب دینا, اور دوران وقفہ بھی ہم کال دینے کی کوشش کریں گے. کہیں مت جائیے دوستو, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ابھی آپ سے جی دوستو, وقفے کے بعد ہم پھر سے آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں, اور وقفے سے پہلے ہمیں ایک کال آئی تھی ملتان سے صبا صاحبہ کی, جنہوں نے کہا کہ ان کے شوہر کا نام ہے جواد, 6 سال ہو گئے ہیں ان کی شادی کو, اور ابھی تک اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد سے نہیں نوازا ہے. اور یہ جو صبا صاحبہ اور جواد صاحب جو ہیں یہ کافی زیادہ پریشان ہیں اس حوالے سے. تو کچھ پڑھنے کو بتائیے, کچھ وظیفہ بتائیے یا استخارہ کر کے بتائیے, تو کیا رہنمائی کریں گے آپ حضرت ان کی؟ جی کوئی ایسی وجہ ہے نہیں جس کو ہم کہیں رکاوٹ ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے پوری امید رکھیں, بلکہ 100% امید رکھیں کہ ضرور اللہ تعالیٰ آپ کی گود ہری کرے گا. اور آج جمعہ کا دن ہے, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص یوم الجمعہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے, اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے. انہوں نے ایک حاجت کی بات کی ابھی نہیں, انہوں نے اور حضور کے الفاظ یہ براہ راست اللہ تعالیٰ 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے. ایک تو ویسے بھی روزانہ درود پاک بہت پڑھا کریں, لیکن خاص کر کے آج درود پاک پڑھیں خاص. دوسرا یہ کہ جمعے کے دن عصر سے لے کے مغرب دعائیں قبول ہوتی ہیں خاص. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت کا یہ وقت ہے. تو
جمعے کے دن کوشش کریں کہ مرد جو ہے اپنے گھر کی مسجد میں اثر میں جائے تو مغرب تک وہ مسجد میں ہی رہے، نفلی اعتکاف کرے. خواتین نماز پڑھ کے گھر میں اثر سے مغرب تک جو ہے مطلب یعنی گھر میں ہی جو ہے مصلی میں بیٹھی رہیں یا کرسی بیٹھی رہیں، اور یہ ورد کرتی رہیں نماز کے بعد، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم، یہ بے حساب پڑھتی رہیں، بے حساب پڑھتی رہیں. اور جب غروب آفتاب کا وقت قریب آئے تو پھر اللہ سے رو رو کے دعائیں کریں. یہ ممکن نہیں کہ دعا قبول نہ ہو، یہ الگ بات ہے، دیر ہو سکتی ہے مگر دیر نہیں ہے. اور اس کے علاوہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ پڑھ لیا کریں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تیسرا کلمہ انشاءاللہ اس کی برکت سے بہت کچھ اچھا ہو جائے گا. بالکل صحیح ہو گیا. بھئی میرے پروڈیوسر صاحب مجھے کائنڈلی بال پوائنٹ جو ہے وہ بھیج دیا جائے، میرے پاس نہیں ہے شاید. اور ایک کالر ہمارے ساتھ ہے، انہیں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ حبیب فاطمہ. سوری، کراچی سے حبیب فاطمہ بول رہی ہوں. حبیب فاطمہ، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. کیا پوچھنا چاہتی ہیں حبیب صاحبہ؟ میرا بیٹا پریس میں کام کرتا ہے تو وہ اس کے ماشاءاللہ 2 کمپنی والے ہیں، انہوں نے کئی سالیں ہو گئی وہ پیسے نہیں دیے ہیں. لاکھوں میں ان کو پیسہ ہے تو وہ دیتے نہیں ہیں. بہت پریشان ہے میرا بیٹا، اس کے اوپر قرضہ بھی چڑھ گیا تو وہ پیسے نہیں دے رہا ہے. آپ کو ایسا بتائیں پڑھنے کے لیے کہ اس کے پیسے مل جائیں جو رکے ہوئے ہیں کئی سالوں سے. ٹھیک ہے، تو بیٹے کا نام بتائیں گے آپ؟ ہاں، عادل رئیس. عادل، ٹھیک ہے. آپ پروگرام دیکھیے، ہم وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے نا تو پھر ہم آپ کے سوال کا جواب دیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. شبانہ کوثر صاحبہ نے ہمیں کال کیا تھا لاہور سے، اور انہوں نے کہا کہ ان کی عمر 35-36 سال ہو گئی ہے اور رشتہ نہیں ہو پا رہا ہے کہیں. تو ظاہر سی بات ہے یہ بھی ایک پریشانی کی بات ہے ان کے لیے بھی اور ان کے مطلب جو گھر والے ہیں ان کے لیے بھی. تو پڑھنے کے حوالے سے انہوں نے کچھ پوچھا تھا، استخارہ کرنے کے حوالے سے کہا گیا. ان کے ساتھ بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے احد. اس کو احد مانے جو ہے اکیلا، اچھا، اور یہ اسم اعظم بھی ہے. اور اسم اعظم سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی پکاری جائے تو ضرور دعا قبول ہوتی ہے. بالکل صحیح ہے. تو یا احدو یا احدو یا احدو، یہ 111 مرتبہ الف ہا دال احد ہم پڑھتے نا، قل هو اللہ احد. ہاں، تو یہ احد، تو یہ 111 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگیں، انشاءاللہ ضرور 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 انشاءاللہ کام ہو جائے گا. بقیہ یہ مجھے خط لکھیں سیلانی ویلفیئر بہادر آباد کراچی کے پتے پر، تو میں انشاءاللہ ان کو رشتے کا پورا نصاب بھجوا دوں گا. اللہ کی عطا سے ان کا کام ہو جائے گا. بس یہ اپنے گھر کا پتہ صاف لکھ کے بھیجیں تاکہ میرا جواب پہنچ جائے. بالکل صحیح ہو گیا. ان کے بعد ہمیں ایک وقفے میں کال آئی اسلام آباد سے مسز بشارت کی. انہوں نے کہا کہ ان کی بہن کا نام ہے ثنا اور ان کا بھی رشتہ نہیں ہو رہا ہے. والد صاحب ہیں ان کے، وہ بیمار رہتے ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ والد صاحب کی زندگی میں ہی وہ کسی طرح جو ہے وہ ان کی شادی ہو جائے، وہ یہ خوشیاں دیکھ لیں. تو درود ابراہیمی کے حوالے سے بھی انہوں نے پوچھا کہ ہم درود ابراہیمی جو ہے وہ کثرت سے پڑھتے ہیں، آپ نے پڑھنے کا بتاتے ہیں، تو ہمیں کوئی حل بتائیے. نہیں بہن، یہ تو بات بالکل آپ نے سچی کہی، بالکل سچ بات ہے کہ درود ابراہیمی یا کوئی بھی درود پاک بندہ پڑھتا ہے تو اس سے اس کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں. اس پہ جیسے ابھی میں نے آپ کو بیان کیا کہ حدیث پاک کے الفاظ ہے کہ جو شخص جمعۃ المبارکہ کے دن 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے. یہ حضور کے الفاظ ہیں. تو درود ابراہیمی تو ایک بہت ہی بڑا عظیم درود ہے جو ہر نماز کا حصہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو بالکل آپ کریں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، وہ جو پڑھ رہی وہ بھی پڑھے، یہ بھی بہت ہی عظیم کام ہے. بقیہ یہ کہ رات کو سونے سے پہلے، عشاء کی نماز کے سونے سے پہلے 41 مرتبہ سورہ اخلاص یہ ہے، یہ پڑھ لیں. اور آپ کو مزید وظیفے چاہیے تو اب اسلام آباد میں رہتی ہیں تو ورلڈ ٹریڈ سینٹر جسے گیگا مال بھی کہتے ہیں، وہاں ہماری برانچ ہے سیلانی کی، وہاں تشریف لے جائیے. وہاں سے پورا رشتے کا علاج بھی آپ کو مل جائے گا. وہاں سے منگوا لیجیے یا چلے جائیے لینے کے لیے، تو اس کو پھر عمل میں لے آئیے گا. اللہ کی عطا سے، اس کے فضل سے، اس کی مدد سے اللہ نے چاہا تو آپ کے سارے کام آسان ہو جائیں گے.
ٹھیک ہے. اچھا ایک اور چیز کنفرم کرتے جاتے ہیں جو لوگ جنہوں نے ابھی ہمیں ٹیون کیا ہے یا جب پرانا نہیں دیکھ رہے ہیں, جو فالو نہیں کر رہے ہیں باقاعدگی سے اس شو کو, یہ بتائیے کہ جو بھی آپ بتاتے ہیں کہ آپ سیلانی کے فلانے سینٹر سے جا کے یا فلان نقش وغیرہ وہ لے لیجئے یا وظیفہ وغیرہ جو لکھا ہو تفصیلات آپ کو بھیج دی جائیں گی, کھجور بھیج دی جائے گی, یہ فلانی چیز دے دی جائے گی, اس کا کوئی ہدیہ وغیرہ بھی ہوتا ہے؟ کوئی ہدیہ نہیں ہوتا. کوئی ہدیہ نہیں ہوتا, بالکل. اچھا, اور ویسے آپ نے کبھی اس, کیونکہ آپ ایک سیلانی انٹرنیشنل ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے ٹرسٹ ہے اور لوگوں کی خدمت کے لیے صرف کام کر رہے ہیں آپ لوگ, تو جو لوگ آپ کے ساتھ جڑ کے اس خدمت میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ نے کبھی بات نہیں کی ہے, تو وہ بھی بتائیں کہ مطلب چیریٹی کرنی ہوتی ہے لوگوں نے, انہوں نے اپنے بہت سارے ایسے انہوں نے اللہ کی راہ پہ خرچ کرنے ہوتے ہیں, انہیں مطلب کوئی صحیح راستہ خود نہیں مل رہا ہوتا, تو وہ آپ کے توسط سے اگر لوگوں تک جو ہے وہ خدمت کر سکیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ دیکھیں بھائی, جو پچھلا سال گزرا ہے 2018 اب 19 ختم ہونے کو ہے, تو الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ نے 4 ارب روپے کے چیک کٹوائے. سبحان اللہ. لوگوں نے دیے تو کٹوائے نا, لوگ دیتے ہیں نا, اور اللہ نے چاہا, اس کی رحمت نے چاہا, اس کے کرم نے چاہا, یہ دسمبر ہے اینڈ ہے, مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو پچھلے 4 ارب سے اس سال اور بڑھ جائے گا. تو ہمارے ہر ادارے پہ مطلب رسید بکیں بھی ہوتی ہیں اور کمپیوٹر رسید نکلتی ہے, چیریٹی باکس بنے ہوتے ہیں, تو یہ جہاں جہاں جس کا جو جی چاہتا ہے وہ دیتے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسا کر دیا ہے کہ ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. وہی نا, میں نے کہا ابھی تک آپ نے ایک دفعہ بھی ذکر بھی نہیں کیا اس بارے میں. اللہ نے ایسا کر دیا ہے نا کہ وہ لوگ خود دیکھتے ہیں کہ اتنے 1.5 لاکھ آدمی ہمارے ادارے سے ماشاءاللہ ڈیلی فائدہ اٹھاتے ہیں, خوراک میں, تعلیم میں, صحت میں, رشتوں نہ جانے کس میں, اور 3,500 کا تو اسٹاف ہے ہمارا کم و بیش. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارا ہمت کچھ دے. نہیں ہے, ہمارا کچھ نہیں. اچھا ایک سوال پر اچھا ہوا, ایک سوال لوگوں پہ ابھرتا ہے کہ ایک آدمی اتنے بڑے یعنی ایک ادارہ اتنا بڑا کام کیسے کر سکتا ہے؟ جی ہاں. تو اس کا بہت ہی آسان جواب اللہ نے عطا فرما دیا, اور وہ جواب ہر ایک کے لیے. میں بھی لوگوں سے کہتا ہوں اور آپ بھی کہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے حدیث قدسی میں کہ میرا بندہ جب تک میرے بندے کے کام میں لگا رہے گا میں اللہ کی ذات اس کا کام خود کروں گا. تو میں کہتا ہوں یار ہمارے کام خود کرتے ہی نہیں ہیں. ہاں صحیح بات. جب ایوان صدر میں عارف علی صاحب میرے سامنے بیٹھے تھے تو صدر پاکستان کے سامنے جب میں نے ڈائس پر کھڑا ہوا تو میں نے یہی کہا کہ اتنے سارے کاموں کی جو گنتی ہوئی ابھی, تو یہ کام ہم نہیں کرتے, کوئی اور کرتا ہے. وہ کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرتا ہے. بے شک ایسا, بے شک ایسا. واہ کیا بات. کالر ہمارے ساتھ ہیں, شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام, کون ہے ہمارے ساتھ؟ بھائی آپ کی یادداشت اس وقت کچھ کمزور ہے, ورنہ آپ تو آواز سنتے ہی مجھ کو میرے نام سے پکارتے تھے. پہلے مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے کوئی کم سے کم 150 دنوں بعد فون کیا ہے. آپ صحیح فرما رہے ہیں بھائی, میں کچھ پریشانیوں میں اتنا مبتلا تھا کہ کچھ بتا نہیں سکتا. مرسلین انکل آپ ایسے نہ کیا کریں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, سبحان اللہ. یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ نے اتنے ٹائم بعد بھی مجھ کو بائی نیم مجھے یاد رکھا. آپ کو, آپ کے ادارے کو, آپ کے پروگرام کو اور مولانا کی خدمات کو اللہ بہت زیادہ ترقی عطا فرمائے. آمین. بہت شکریہ آپ کا. آپ یہ بتائیے آپ کی صحت ٹھیک ہے؟ صحت ٹھیک ہے, لیکن فائنینشلی جو میرے ساتھ مسئلہ چل رہا ہے اس سلسلے میں میں حضرت کے پاس کئی ٹائم پہلے حاضر ہوا تھا, شرف ملاقات بھی حاصل ہوئی تھی. لیکن اب جو ہے نا ذرا کچھ میرے حالات ایسے ہیں کہ مجھے آج پھر آپ کو اور آپ کے ادارے کو اور حضرت کو زحمت دینا پڑ رہی ہے کہ کچھ استخارے سے بتائیں کہ میرے پہ کیا بندش ہے یا میرا فیوچر کیا ہوگا ان حالات کے اندر. ٹھیک ہے. نام محمد مرسلین ہے. میں فائنینشلی بہت اس وقت ہینڈ ٹو ماؤتھ آ گیا ہوں. میں لاکھوں میں کھیلتا تھا لیکن کچھ جوا نہیں کھیلتا تھا. آئی واز ویری اسٹیبلش بھائی. ٹھیک ہے. لیکن اب جو ہے نا کچھ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ میں کچھ کہنے سے بھی قاصر ہوں یا بتانے سے بھی مجبور ہوں. مطلب کیا ہے مرسلین انکل, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ساری پریشانی دور کرے گا. آپ بس زیادہ پریشان نہ ہو, جو ہے نا بس اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے انشاءاللہ دعا کریں گے, سب ٹھیک ہو جائے گا. حضرت سے یہ پوچھیں کہ مجھے کچھ بتائیں پڑھنے کے لیے تاکہ میرا جو سلسلہ ہے وہ دوبارہ شروع ہو.
میری غلطی معاف فرمائے. میرے اوپر کوئی بندش ہے یا کچھ اور، اگرچہ آپ نے میرے نام کے علاوہ پوچھنا ہے تو پوچھ لیجئے تاکہ پھر اوروں کو بھی موقع مل جائے بات کرنے کا. نہیں اور تو کچھ نہیں ہے نا ان سے پوچھنے کا ہے نا. آپ فکر نہ کریں، ابھی ہم ایک وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے نا پھر ہم آپ کے سوال کا جواب دیں گے. ٹھیک ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اور ہم نے آپ کو مس کیا ہے اتنے دنوں میں. ٹھیک ہے، یہ ساری دعائیں آپ کے واسطے بھی ہیں، مسئلوں کیا ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ. مرسلین انکل ہمارے ریگولر کالر تھے، اور یہ ایک عرصے سے ان کی کال نہیں آ رہی تھی، تو وہ ہم نے ایک آدھ دفعہ ذکر بھی کیا ہے کہ کیوں نہیں کال آ رہی، تو ہم نے کہا پتہ نہیں کہ بزی ہوں گے، کدھر چلے گئے. خیر، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی آپ کی جو ہے وہ ختم کرے. اچھا سر، دعا کے حوالے سے آپ بتاتے ہیں کہ جس طرح جمعرات اور جمعے کی جو درمیانی شب ہوتی ہے، دعا کے حوالے سے اس کی بڑی اہمیت ہے. آپ یہ بتاتے ہیں کہ عصر اور مغرب کے بیچ کا جو وقت ہے، عصر اور مغرب کے بیچ کا وقت نا، اس بیچ میں جمعے کے روز خاص طور پہ جو ہے وہ دعا کی بڑی اہمیت ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں. کچھ دعائیں انسان ساری زندگی مانگتا رہتا ہے اور وہ قبول نہیں ہوتی، تو اس کے پیچھے کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ یا کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ صرف مطلب کسی دربار وغیرہ پہ بھی جاتے ہیں اور وہ ایک دفعہ جا کے وہاں ان ہستی کے توسط سے اللہ تعالیٰ سے جو ہے دعا کرتے ہیں اور اسی وقت ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ سالوں چکر لگاتے رہتے ہیں اور ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو جائے نماز پہ روتے رہتے ہیں ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو اس حوالے سے آپ کس طرح رہنمائی فرمائیں گے؟ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بالکل ایسا ہوتا ہے، کسی کی دعا کسی اللہ کے ولی کے دربار جا کر اسی وقت پوری ہو جاتی ہے، کھڑے ہو جاتی ہے، یا مصلی پہ کھڑے ہو. اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے فرشتے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ جبرائیل، مجھے اس کی آواز بہت اچھی لگ رہی ہے، اس لیے ابھی اس کو نہیں دینا. اچھا. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے رابطے میں رہے، مانگتا رہے. اور دعا کے بارے میں فرمایا، الدعا مخ العبادہ، عبادت کا مغز ہے. الدعا نور السماوات والارض، دعا زمین و آسمان کا نور ہے. اور الدعا سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. اور الدعا یرد القضا، دعا تقدیر بدل دیتی ہے. دعا کے بارے میں بہت ساری احادیث قریب ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ آدمی مانگتا رہے. اور ہاں، بعض اوقات جو دعا انسان کے اپنے بہتر نہیں ہوتی. کسی نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ، مطلب نہیں کہ مجھے یہ دے دے، تو وہ دینے میں اس کی ہلاکت ہوتی ہے. اب کسی خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہے کہ یا اللہ مجھے یہ مطلب اس عورت سے شادی کرنی ہے، اور اس کو کئی سال تک دعا مانگ رہا ہوتا ہے، نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں ہر کام میں مصلحت ہے، کوئی نہ کوئی راز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے نا وہ سمجھ لیا جائے. بندہ جو ہے نا یہ کہے کہ جو دعا جو مانگ رہا ہوں نا، تو یہ بھی اللہ کی توفیق سے مانگ رہا ہوں. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ کہا جائے کہ اگر میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے دے دے، یہ میرے کر دے. یہ سب سے اچھی بات. بریک کا وقت ہے جی، بریک سے واپس آتے ہیں دوستوں کے سوالوں کے جوابات دینے. ہم نے کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس، اور ہم آپ دوستوں کے کچھ سوالات جو ہیں وہ باقی ہیں، ابھی ان کے جواب جو ہیں ابھی ہم حضرت سے حاصل کریں گے. وقفے میں بھی ہم نے ایک کال لی تھی، وہ بھی ہم شامل کرتے ہیں. حبیب فاطمہ صاحبہ کہ ہمیں کال آئی تھی کراچی سے، انہوں نے کہا کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ شاید پریس میں کام کرتا ہے. تو عدیل ان کے بیٹے کا نام ہے، اور کوئی 2 چینلز نے لاکھوں روپے ان کے دینے ہیں. بڑا پریشان ہے بیٹا ان کا، یہ بھی بڑی پریشان ہے، اور بیٹا جو ہے نا قرض میں ڈوبا ہوا ہے اس وقت. تو کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی استخارہ بتائیں، کب آئیں گے پیسے، کچھ رہنمائی کریں. بھئی یہ بڑا المیہ ہے کہ لوگ پیسے نہیں دیتے. بڑے دکھ کی بات ہے. اداروں میں تنخواہیں کئی مہینے تک نہیں ملتی. لوگ اللہ جانتا ہے کہ ان کا کیا حال ہوتا ہوگا، جو 20,000 کی تنخواہ میں جاب کرتا ہو، اس کو 2 مہینے تنخواہ نہ ملے. بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے. بلکہ حدیث پاک میں تو یہاں تک آ گیا کہ جو آدمی قرض لے اور یہ نیت کرے کہ مطلب اس کی سوچ یہ ہو کہ ٹال مٹول کروں گا، جب ہوگا تو دے دوں گا، تو اس قرض لینے والے کو اللہ تعالیٰ تباہ کر دیتا ہے. اچھا، اس نیت سے اگر قرض لیا جائے کہ ٹھیک ہے شاید نہ ہی واپس کرنے پڑے، دے دیں گے، آئے گا تو دے دیں گے. اور میرے آقا فرماتے ہیں جس نے اس نیت سے قرض لیا کہ وہ وقت پر لوٹا دے گا، تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے کھڑے کر دیتا ہے کہ اس کے لیے دعا کرو کہ وقت پہ اس کے پیسے لوٹا دیں. اس نے نیت کی ہوئی ہے، وہ پوری کرنی ہے. اور اس نے بد نیت کی تو بیڑا غرق ہو جائے، یعنی اس اپنے پیسے سے جاتا ہے.
بڑے بڑے ادارے تباہ ہو جاتے ہیں. بہن امید رکھیں انشاءاللہ کوئی پریشانی کی بات نہیں. آپ جمعے کا دن ہے, آپ نے پہلے 2-4 باتیں سن لی کہ 100 درود پاک پڑھنے والے کی کا وقت یا اللہ یا رحمان یا ورد کریں. ہر نماز کے بعد 305 مرتبہ پڑھیں یا قادرو یا قادرو یا قادر. اللہ تعالیٰ طاقت والا ہے, ضرور انشاءاللہ آپ کو پیسے ملوا دے گا. ہر نماز کے بعد 305 مرتبہ یا قادرو پڑھیں, یا قادرو پڑھیں. اور اس کے بعد ہمیں مرسلین انکل کی کال آئی تھی, جو انہوں نے یہ بڑے پریشان تھے اور انہوں نے کہا حالات جو ہیں وہ ناساز ہیں, میں لاکھوں میں کھیلتا تھا اور اس وقت جو ہے وہ میری حالت جو ہے وہ مالی حالت وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے, تو مجھے بتائیں کوئی وظیفہ بتائیں میں پڑھوں اور میں واپس اپنے بہتر حالات کی طرف پہنچ جاؤں. ایک تو حضور اعلیٰ آپ میرے پاس تشریف بھی لائے تھے اور اب فرما رہے ہیں کہ تھوڑا آنے میں دقت ہے, نہ جانے کس وجہ سے کوئی, لیکن آپ مجھ سے ایک مرتبہ یا تو مل لیں یا پھر کسی کو بھیج دیں یا پھر آسان طریقہ ہے مجھے خط لکھ دیں, میں آپ کو انشاءاللہ ایک جوابی خط بھیجوں گا, اس کو پڑھ لیجئے گا. کیونکہ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے پاس گئے نا, تو سرکار کریم نے انہیں علاج کے ساتھ نصیحتیں دی, تو ان کا کام یوں ہو گیا. پتہ چلا کہ اگر ڈاکٹر دوائی دے اور پھر ساتھ ساتھ بتایا کہ اس کی یہ پرہیز ہے نا, تو وہ دوائی بڑا باعث ہو جاتی ہے. صحیح ہے. تو خیر دوائی کو اس سے نہیں ملا سکتے, کیونکہ دوائی اگر فائدہ نہ دے تو پیسے ہی گئے نا, لیکن وظیفہ فائدہ نہ دے تو ثواب تو کہیں نہیں گیا نا. ہاں صحیح ہے, اس کا تو فائدہ ہی فائدہ ہے. تو ویسے میرے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو دن میں 500 مرتبہ درود پاک پڑھے گا, اللہ تعالیٰ اسے کبھی کسی کا محتاج نہیں کرے گا, یعنی مالی طور پہ محتاج نہیں ہوگا, بدن کی طور پہ محتاج نہیں ہوگا. تو یہ 500 مرتبہ درود پاک آپ پڑھیں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یا کوئی سا بھی درود شریف پڑھیں, تو اللہ علیہ چاہے تو بڑا کرم ہوگا. باقی آپ مجھ سے رابطہ کر لیں, میں آپ کو انشاءاللہ پورا نصاب دوں گا روزی کا, آپ کے دن پھر جائیں گے انشاءاللہ. اور پھر ہمیں اچھا درود پاک کے حوالے سے شارٹلی مجھے یہ بھی بتا دیجئے کہ درود اتنے سارے درود ہیں, تو وہ کوئی بھی درود پڑھا جا سکتا ہے, ایک ہی کوئی رکاوٹ نہیں, جو درود پڑھنا چاہے پڑھ لیں. اچھا, تو سب سے جو چھوٹا درود ہے وہ تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, اور پھر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, یہ بھی ایک مکمل درود ہے چھوٹا سا. بالکل. تو یہ ہم اس کی جو 5 تسمیہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کر کے آپ بس انتہائی توجہ سے پڑھیں, بس وارے نہیں آ رہے. بالکل صحیح ہے. صدف صاحبہ کی کال آئی تھی ہمیں کراچی سے, ہم نے یہ کال لی تھی. انہوں نے کہا کہ میری آپی ہیں رقیہ, ان کی شادی کو 10 سال ہو گئے اور اولاد نہیں ہے, تو یہ بھی بڑی پریشان ہے, تو بتائیے کہ ان کی اولاد کے حوالے سے. پھر ان کے والد صاحب ہیں, ان کا نام ہے مقبول, 5 سال سے انہیں فالج ہے, زبان بھی ان کی باہر ہے, بات بھی نہیں کر سکتے ہیں اب وہ, تو یہ ان کے لیے بھی بڑی پریشان ہے. ان کی صحت کے لیے بھی انہوں نے دعا کے لیے بھی کہا ہے, اور کچھ جو یہ پڑھ سکیں ان کے لیے کر سکیں. حضرت امام بوصیری علیہ رحمۃ الرحمان یہ تقریباً 800 سال پرانے بزرگ ہیں, تو یہ ان کو ایسا فالج ہو گیا کہ ان کے کانوں میں موت کی گھنٹیاں بجنے لگی, نہیں بس آخری اسٹیج تھا. تو رات کو سرکار خواب تشریف لائے اور امام بوصیری سے کہا کہ تم نے جو نعت لکھی ہے, قصیدہ لکھا ہے, وہ سناؤ. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم, یہ جو انہوں نے لکھا ہے نا. جی. تو انہوں نے سرکار کریم کو خواب میں ہی پوری نعت سنائی, اس کے 170 اشعار ہیں, 160 اشعار. تو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جسم پر جو نا ہاتھ پھیرا اور ایک چادر ان کو دی. عربی میں چادر کو کہتے ہیں بردہ. اچھا, اس لیے کہتے ہیں قصیدہ بردہ شریف. اچھا, تو چادر دی. تو جب صبح اٹھے نا تو ایسے تھے جیسے کبھی زندگی بیمار ہوئے ہی نہیں تھے, اور چادر سامنے موجود. سبحان اللہ. تو وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, لوگ قصیدہ بردہ شریف سے فالج کا اور بہت سے مرض کا علاج کرتے ہیں نا. اچھا, ہم الحمدللہ زیتون کے تیل پر اور جو ہے نا دم کیا ہوا تیل دیتے ہیں, سمجھے. تو یہ اگر میرے پاس صدف کے گھر سے کوئی آ جائے, ایک تو ان کا بہنوں ہی آ جائے, تاکہ میں ان کی 7 کھجوریں دوں ان کی بیوی کے لیے بھی, اور سمجھاؤں کس طرح علاج کرنا ہے. دوسرا ان کے سسر کے لیے, صدف کے والد کے لیے بھی میں دے دوں, وہ مالش کے لیے. تو زیتون کا تیل, کیونکہ زیتون کے تیل کے بارے میں آقا فرماتے ہیں اس کو کھاؤ اور لگاؤ, زیتون کو کھاؤ اور لگاؤ, سمجھے. والتین والزیتون, سمجھے. تو بڑی قرآن میں اس کی اللہ نے قسم یاد فرمائی ہے نا. تو بیٹا آپ ایسا کریں, اپنے بہنوں کو بھیجیں, میں انشاءاللہ تعالیٰ پورا نصاب دوں گا, 7 کھجوریں دوں گا, ساتھ ساتھ آپ کے والد ماجد کے لیے
میں انشاءاللہ کافی تعداد میں تیل دوں گا زیتون کا، وہ لگائیں، اللہ نے چاہا تو بڑا کرم ہوگا. بقیہ شفا کے لیے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے ان کو پانی پلائیں. میں بھی قرآن پاک کی 14 آیتیں پانی میں گھول کر آپ کو دوں گا، ایک بوتل پانی کی بھی دوں گا. سب کچھ آپ کو مل جائے گا. یہ سب کچھ اس وقت ہوگا کہ کوئی آ جائے. اب آپ کراچی میں رہتے ہیں، اب جو ہے نا کنویں کے مطلب پیاسا تو کنویں کے پاس جاتا ہے. صحیح ہے. تو اتنا آسان کام ہے. ہاں کراچی سے باہر لوگ ہیں تو نہ ان کو تیل دے سکتا ہوں، نہ کھجور دے سکتا ہوں، نہ پانی دے سکتا ہوں. بالکل صحیح ہو گیا. عدل جی ہمارے پاس پروگرام کے یہ آخری وہ ہیں، کوئی 5 منٹ کے قریب وقت ہے ہمارے پاس، اور آپ سے دعا کروانے سے پہلے آج ہم نے آپ سے دعا کرنے کا طریقہ بھی پوچھنا ہے کہ ہمیں وہ یہ بتائیے گا کہ سب سے جو بہترین دعا ہے وہ کیا ہے، کہ ہم نماز جب پڑھیں دعا کریں تو ہم کیا دعا کریں، اور دعا کا ایک خاص جو طریقہ کار ہے جو اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہترین دعا الحمدللہ رب العالمین ہے. جب بھی بندے کو کوئی نعمت دے نا تو وہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا رہے تو اس کی نعمتیں بڑھتی رہیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں وعدہ ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم. اگر آپ کی تنخواہ جو ہے وہ مطلب یعنی کہ مجھ سے کم ہے، میری تنخواہ سے کم ہے، تو میں اگر آپ کی تنخواہ جلوں گا تو کچھ نہیں ملے گا. صحیح بات ہے. مجھے میرے یہاں تنخواہ آئے گی تو میں کہوں گا الحمدللہ رب العالمین، تو یہ تنخواہ میری بڑھتی چلی جائے گی. ٹھیک ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جھوٹ نہیں بولتا. بالکل. تو ایک تو یہ کہ الحمدللہ رب العالمین، یہ دعا حضور خود فرمایا کہ سب سے بہترین دعا ہے. صحیح ہے. اس کو اپنے زندگی پانی پیے تو الحمدللہ پڑھیں، کھانا کھائے تو الحمدللہ پڑھیں، کپڑے ہر وقت الحمدللہ پڑھیں. یہ شکر کر رہے ہیں آپ اس دعا سے. شکر کا یہ دعا ہے. اچھا دعا بھی ہے. الحمدللہ رب العالمین کو حضور نے فرمایا بہترین دعا ہے. دوسرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دعا کے ابتدا اور آخر میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم پر درود پاک نہ پڑھا گیا ہو تو وہ دعا آسمان زمین کے درمیان لٹکتی رہتی ہے، معلق رہتی ہے. تو دعا سے پہلے، دعا سے ابتدا میں اور آخر میں جو ہے وہ درود پاک پڑھا جائے. دعا کا آغاز کیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تسمیہ جو ہے نا یہ خود اسم اعظم ہے. اور پھر اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والرسول، یعنی پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کی تسمیہ پڑھی، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد کی الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. پھر ہم کہیں یا اللہ یا رحمان و یا، کیونکہ اس کے ناموں کو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اپنی تعریف پسند کرتا ہے. بالکل صحیح. وہ تعریف کے لائق بھی ہے اور یہ اس کی خواہش بھی ہے. حالانکہ آپ کو اپنی یہ خواہش کرنی نہیں چاہیے، مجھے نہیں خواہش کرنی چاہیے کہ ہم اس کے حقدار نہیں، کیونکہ ہمارے پاس جو نعمت ہے وہ ہماری اپنی نہیں ہے، تو ہم کس بات کی خواہش کریں. بالکل صحیح ہے. ہاں. اور اللہ کے اپنی نعمت ہے. پوری کائنات کو جو ملا، جتنا ملے گا، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کو سب کو اللہ ہی دیتا ہے. کوئی اپنی طرف سے کچھ نہیں دے سکتا. صرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا انبیاء ہو، یہ سب اللہ سے دلواتے ہیں. خود حضور فرماتے ہیں انما انا قاسم، میں تقسیم کرنے والا ہوں، واللہ یوتی، تو اللہ مجھے دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں. اسی لیے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا. تو مقصد کہنے کا یہ کہ آقا ہمیں دیتے ہیں، اللہ سے دلواتے ہیں. بے شک بے شک. رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے. وہ رب العالمین اپنی ذات سے ہے اور آقا رحمت للعالمین اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے. تو پھر ہم جو ہے درود پاک پڑھیں، اللہ کے نام یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم، یہ ناموں کو لے کے پھر اس کے بعد یہ بھی اسم اعظم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آیت کریمہ. ہاں. اچھا، ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ دعا پڑھی. وقت ہمارے پاس بہت کم رہ گیا. آخری بات، ایک شخص نے سرکار دو حضور نے سنا کہ یہ پڑھ رہا تھا اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام. یہ دعا پڑھ رہا تھا، حضور کوئی یوں پڑھ رہا تھا تو سرکار نے سنا کہ یہ کوئی پڑھ رہا ہے کہ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام. حضور فرمایا آپ جو دعا مانگے گا دعا قبول ہو جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹائم ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی ہے، اب لاسٹ منٹ ہے ہمارے پاس. سب آپ سب کی ہمیں ساتھ چاہیے. ہم اس دعا کے ساتھ آپ دوستوں سے اجازت چاہیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں. آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اپنی رحمت کاملہ سے ہمارے ساتھ جتنے لوگ شامل دعا ہیں، ان میں جن کے جو مسائل ہیں تو اے پروردگار عالم اپنی رحمت سے ان کے مسائل حل فرما دے. اور پوری امت میں جتنے لوگ جو تکلیف میں ہیں بشمول کشمیر و فلسطین کے مسلمان اور شام کے مسلمان، سب کی تو امداد فرما دے. اے اللہ رحمان الرحیم،
تو ارحم الراحمین ہے، سب پر رحم فرما دے، سب پر کرم فرما دے، سب پر فضل فرما دے، ہماری اور پوری امت کی مشکلیں حل فرما، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کر بلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ الہ العالمین اپنی رحمت کاملہ سے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزی عطا فرما، بے رشتوں کو رشتے عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، ہم سب کی اور پوری امت کی جملہ نیک حاجات و مرادوں کو پورا فرما، آمین 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 یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔